بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 رکعت نماز جو آپ کے ہاں جماعت سے ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ عادل ہو جی، عالم ہو، خوبصورت ہو، ہاں اگر دو طرح کے لوگ کھڑے ہو نا، علم اور جو ہے وہ عدل میں برابر ہوں مگر ایک دوسرے سے حسین ہو، تو کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے جی، تو حکم ہے، مستحب ہے کہ اسے آگے کرو جو زیادہ حسین ہے۔ تو یہ سارے شرائط کے عالم ہو، عادل ہو، حسین ہو، یہ سارے خاندانی پس منظر بھی امامت کے مستحبات میں ضرور ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ 2 رکعت جو ہم جیسے ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی شرط و شرائط ہیں۔ اچھا عجیب بات نہیں ہے، ہم بنانے کا اختیار تو رکھتے ہیں، اتارنے کا نہیں رکھتے۔ اب میں کچھ عقائد کو بیان کر کے رد کر رہا ہوں، اب ضروری ہے میں تفصیل میں جاؤں۔ نظریہ کہ جی ہم خلیفہ بنا تو سکتے ہیں، مگر اگر خلیفہ بننے کے بعد وہ فاسق ہو جائے تو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نصب تو کر سکتے ہیں، عزل نہیں کر سکتے، بٹھا تو سکتے ہیں، اتار نہیں سکتے۔ تو پہلے ہی آپ کہہ دیجئے آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ آپ بٹھائیں، یہ اختیار بھی اللہ کا اختیار ہے۔ میں قرآن کی آیت کی تشریح و تفسیر کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے کہ جو یہدون بامرنا، ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ پابندے وہی ہیں بھائی، اللہ کی مرضی اگر یہ نہ جانے، اللہ کی مشیت اگر یہ نہ جانے، اللہ کا حکم اگر انہیں پتہ نہ ہو تو یہ کیسے ہدایت دیں گے؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ ان پر امر آتا ہے حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ان پر امر نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ صاحبان امر ہیں، یہ اللہ کے امور سے آشنا ہیں، یہ صاحبان امر ہیں، مدبرات امر ان کے نیچے ہیں۔ پانی برسانے والا فرشتہ، ماں کے شکم میں تصویر بنانے والا فرشتہ، موت دینے والے فرشتہ، روح پھونکنے والا فرشتہ، یہ جو فرشتے ہیں، ہوا چلانے والے فرشتہ، یہ جو فرشتے ہیں، قرآن مدبرات امر کہہ رہا ہے، مدبرات امر۔ یعنی میں یہ تو مان لیتا ہوں کہ رزق فلاں فرشتہ لاتا ہے، موت فلاں فرشتہ لاتا ہے، ماں کے شکم میں فلاں فرشتہ تصویر بناتا ہے، فرشتوں کو تو میں مان لیتا ہوں، جو فرشتوں پر بھی اولی الامر ہو۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں مولا علی کا دیا کھاتا ہوں تو پھر اس میں شرک کہاں ہے، غلو کہاں ہے بھائی؟ کیسا غلو؟ شاید کبھی آگے جا کے اس عشرے میں بیان ہو کہ غلو کی علامہ مجلسی نے ایک مکمل ایک نظریہ دیا ہے، ایک حدیث بیان کی ہے کہ غلو ان چیزوں کا اگر کوئی حامل ہے تو وہ غالی ہے۔ ہر فضائل پڑھنے والے کو غالی نہ کہا جائے، ہر اہل بیت کی عظمت بیان کرنے والے کو غالی نہ کہا جائے۔ یہ شیعوں کا مجمع ہے، غالیوں کا نہیں ہے۔ مولا علی غالیوں کو پسند نہیں کرتے، جیسے غالیوں کو پسند نہیں کرتے ایسے مقصروں کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کی شان میں کوتاہی کریں یا شک کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے وہ ہدایت عطا کرتے ہیں۔ امر الہی، اللہ کے امر سے ہدایت۔ قید سالی تھی، اللہ ختم ہو گیا تھا، آثار زندگی مفقود ہو گئے تھے۔ میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں اہالیہ نے خراسان جمع ہو گئے اور کہا کہ مولا دعا فرمائے کہ اللہ پانی برسائے۔ یہ روایت بھی میں آج سنا رہا ہوں جب پانی نہیں برس رہا، ورنہ شاید ہی ہو جاتا ہے مولانا نے دعا کی تھی، جی مولا دعا فرمائے کہ اللہ پانی برسائے، رحمت برسے، زندگی پلٹائے، اللہ دوبارہ اگے۔ میرے مولا صحرا میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی مولا کی مناجات شروع ہوئی تھی کہ ایک گھٹا اٹھی اور وہ خراسان کے پورے فضا میں اور
آسمان پر طاری ہو گئی. لوگ جانے کی تیاری کرنے لگے. حضرت نے فرمایا رک جاؤ، یہ نیشاپور میں برسے گا. وہ بادل چلا گیا. ایک اور بادل آیا، لوگ پھر جانے کی تیاری کرنے لگے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، یہ مرو میں برسے گا. پھر دوبارہ میرے مولا نے دعا جاری ہے کہ ایک مرتبہ گھٹا آئی. حضرت نے فرمایا نہیں جاؤ، یہ سبزوار میں برسے گا. پانی مانگا تھا خراسان والوں نے، امام نے 11 شہروں میں رحمت برسوائی. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.